بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں چودھری نصیر احمد نصیر سما چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا نام ہے سچی توبہ کریں۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، ہم کہیں ان عیبوں میں مبتلا ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، جب تم نیکی کا کام دنیا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ محبوب فرمانے لگے کہ کچھ لوگ تمہارے لیے دعائیں بھی کریں گے اور وقتی طور پر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی کا حکم دینا چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، جب گناہ عام ہوتے ہیں تو لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے ایک مالٹے کا بڑا پیارا باغ لگایا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جا کر اس آدمی کو کہا کہ مجھے باغ دکھا اور اس میں سے چند مالٹے توڑ کر لاؤ۔ پھر کہا ایک دو اور لاؤ۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا، اس باغ پر قبضہ نہ کر لوں۔ اسے کہا اور توڑ کر لا۔ جب کھائے تو کھٹے نکلے تو بادشاہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ بندہ بڑا سیانا تھا، کہنے لگا، کہیں تمہاری نیت میں فرق تو نہیں آ گیا؟ جب دو بھائی اکٹھا کاروبار کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ جب اپنی جیبوں میں ڈالنے لگتے ہیں تو دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک سونار نے گلی میں ایک یتیم بچے کو گھومتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے آیا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، 18 سال اس بچے کی پرورش کی۔ ایک دن سونار اکیلا دکان پر گیا اور وہ بچہ 18 سال کا ہو گیا۔ جس ماں نے اسے پالا اس کا بازو بری نیت سے پکڑ لیا۔ بیوی چیختی، تھوڑی دیر گزری تو پاؤں میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، شام کو سونار آیا۔ بیوی جب شام کو سونار آیا تو بیوی نے ساری بات اسے بتائی اور وہ چیخنے لگی، کہنے لگی، جس کو میں نے جگر کا خون دے کر پالا اس نے گندی نظر ڈالی۔ سونار کہنے لگا کہ جب میں بھی 18 سال کا تھا تو ایک عورت میری دکان پر چوڑیاں پہنے تھیں، میں نے بھی گندی نظر سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ کے ایک شاگرد کا انتقال کا وقت آیا۔ آپ کہتے ہیں، میں نے زور لگا لیا،
کلمہ پڑھو، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، حضور کا شعر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ نے اس کی بیوی سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے بتایا حضور شراب پیتا تھا اور اماں کا سخت نافرمان تھا، اس لیے اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اس کی ماں دو گلیاں چھوڑ کر رہتی تھی، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا۔ دیکھے کیونکہ اپنی ماں کو 2 گلیاں چھوڑ کے جو رہتی تھی، جس نے اس کو پالا، اس کو ملنے تک نہیں جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مالک نے اس کی بیوی کو کہا کہ جا اس کی ماں کو کہو کہ اسے بخش دے۔ پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھ گیا ہے، پھر کوئی نہیں پوچھنے والا، نہیں، صرف موت راج کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو دنیا میں ہنس ہنس کر گناہ کرتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا۔ رب فرماتا ہے زیادہ وہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن قبر میں حساب اپنا اپنا دینا ہے، مشکل وقت ہے، تیاری کر لینی چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، مگر جب کوئی اس کے قانون کو توڑے توبہ سچی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، تاکہ کل تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔